مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی علامہ ابو ایوب قادر صاحب جی. جی سر فرماؤ. جی گل کرنا ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جناب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. جناب دا خاطر سال کرنا واسطے پتہ تے جناب عنایت فرماؤ. اساں جناب دے نال کوئی مولانا صاحب جی لاہور تو جی. لاہور تو جی جی لکھو پتہ لکھا جی پتہ. اہل سنت والجماعت. جی جی پھر فرمانا جی. مرکز اہل سنت والجماعت. مرکز اہل سنت و جماعت 87 جنوبی 87 جنوبی لاہور روڈ سرگودا. لاہور روڈ سرگودا. اے مکمل نام جناب؟ جی مکمل نام صرف ابو ایوب قادری ہے؟ جی جی. اچھا ٹھیک. نمبر اس تو علاوہ بھی کوئی ہے؟ اگر یہ بند ہوئے تو کسی اور تو تکلیف دے لیجیے جناب. نہیں نہیں یہ نمبر. اچھا خط کی بھیجنا ہے جی. خط کی بھیجنا تسی. سونا سوالات ہوندے نے کوئی جناب جیسے محقق آدمی جڑے نے انہاں دی تحقیق دی لوڑ پئی جاندی ہوندی. پھر محقق تے ہو دنیا تے بڑے نہیں اسی جناب تہاڈی خطابات سنے نے تے تساں دے کوئی اخیر کر چھڈ دیو. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا سونا ایک اگر وقت ہوئے تے ایک گزارش صرف عرض کر لو. جی جی فرماؤ. یہ توحید اور شرک دا منشا جڑا ہے یہ کی بنے دا؟ کی پڑھنا چاہیے تو سب سونا اساں دے طالب علم ہونے تھے نال مذاق نہ کرو جناب. تسی آپ ارشاد فرماؤ اسی طالب علم جناب تو اشرفیہ دے تہاڈی مہربانی. طالب علم تے ہے نہیں پہلی گل تے اے ہے جی تسی ایک چھوڑ دیو تسی طالب علم ہو. سرکار ایک شرک دا منشا تو سنبھاؤ اس تے دلیل میں دینا. پھر سونا تسی یعنی میرے نال مذاق کرن لگ پے جے یا نہیں میں مذاق نہیں کرتا پیا. پھر تسی طلباء تے سوال کیوں کرتے ہو؟ اتنے پڑھ دیں. جی جی جی. آواز تو تھوڑی لگتی ہے دیر عمر کے بندے آ نہیں سو گلا خراب ہوا بیٹھا تاں کر کے سرکار. اچھا جی جی. گلدستہ توحید لے لو. جی اس دا خلاصہ تساں پتہ پھر اپنے مطالعے بھی کرنے ہوندے. تو ساڈے کول محقق بندے تحقیق دا ارک نچوڑ موجود ہونا. تسی صرف اتنا وجہ فرماؤ بھی اس منشا توحید اور شرک دا منشا تھا کیڑی شے نو قرار دینا. میں عرض کردا پیا جی. گلدستہ توحید لے لو 100-150 صفحے کی کتاب ہے جو ایڈی وڈی نہیں ہے. اچھا تفصیل نال اس نو پڑھ لو تے تانوں سمجھ آوے گی. یہ سارا یعنی منشا توحید اور شرک اس وچ لکھیا ہویا ہے؟ ہر شے لکھی پئی نہ جناب نو اس لفظ تو کی یعنی میرا سوال جڑا ہے وہ کی سمجھ ہو سکتا ہے سوال اتنے نہ ہوئے. تسی پوچھ دو سو بھائی توحید تے شرک آپ کے نو جی. توحید کے نو آدم تے شرک کے نو آدم یہ پوچھن لگے ہو. میں اچھا یہ دسو میں تو منشا پوچھا ہے میں حد نہیں پوچھی. منشا دا مشرف کی مطلب ہے تسی چلو منشا دا مطلب میں دس چھوڑو تو نہیں پھر وہ مذاق ہر گل مذاق نہ ٹورو صحیح ہر گل مذاق نہ ٹورو. بچیاں نال مذاق کرنا اساں طالب علم لوگ ہاں تسی محقق بندے ہو. نہیں میری ایک گل سنو جی. ہر بندے دا منشا الگ ہوندا ہے. تہاڈا منشا اے دے کی ہے تسی اپنا منشا دسو بھئی توحید شرک دا تسی کی پوچھنا چاہندے ہو. پھر مطلب سرکار میں تے صرف منشا ہی پوچھنا چاہنا بھی اے فرماؤ بھی ایتھے منشا توحید و شرک جڑا بول رہے ہیں اس تو کی مراد ہونا ہے؟ دیکھ ایک کے منشا نشا ان تو نکلے پیدا ہون دی جا. جی جی. ایک کے منشا دا معنی کہ اے دا مقصد کی ہے. تہاڈا منشا کی ہے جی؟ منشا دا معنی مقصد کی ہے. توحید دا مقصود کی ہوندا ہے او دی انتہا کتھے وڑدی ہے. شرک دا مقصود کی ہے اس دا کی مطلب ہے. آج کل او دی تعریف کی وانی لڑتی او گل ہی کئی وانی ہوندی ہے. اے ہن لفظ اے جڑا منشا اے فرماؤ بھی جس لے منشے دی اضافت توحید یا شرک دی طرف ہو رہی ہے تو اس لے کیڑا معنی مراد ہو سکدا ہے؟ تسی دسو کیڑا منشا دے بندے دا مقصد تو مقصد بندے دا آکھو گے. منشا جڑا ہے اردو دا لفظ یہ جڑا مقصد دے معنی چ او تے ہے اردو دی ترکیب اساں جڑی عربی دی ترکیب. میں عرض کرنا دونوں معنی ایک ہے کہ توحید تے شرک اٹھیندا کیتو ہے. ایک ہاں ایو دسو بھی اٹھیندا کیتو ہے. تو یہ توحید تے شرک آتے کے نو ہے. یہ دو چیزیں صحیح مراد ہو سکتی ہیں. منشا والے تے اپنے منشا دی وضاحت کرو نا. جی جی بس صرف اتنا سن چاہیے دو لفظاں چ فرما دیو بھئی توحید کی تھوٹی بنی تے شرک.
السلام علیکم ابو ایوب صاحب جی. جی جی اچھا میں خادم عرض کر رہا جی تمہیں تکلیف دیتی سی راتی بھی. کی تھوڑا اسم شریف کی ہے جی؟ میرا جی فضل احمد چشتی جناب. توریہ اساں جڑا ہوندا نا توریہ ایک فن بدی دا تمہیں پتہ ہے جی میں جاننا توریہ توریہ تے ایہام. جی میں سب جانتا ہوں. میں اس وقت جڑا نا میں قاری طیب صاحب دی جلد لئی بیٹھا خطبات حکیم الاسلام. ایک منٹ جی میں نے صرف یہ دسے سو پڑھنے نبی کہ میرے علم یہ ہے کہ تسی اپنے مسلک دے علماء نو بے ایمان آتے ہو. میں تو ڈٹ کے آنا میرے جیسا گل سنو ایک منٹ. تسی میری صداقت اتھوں جانو میری صداقت اتھوں جانو کہ الحمدللہ کہ میں یعنی جنہ ایک بریلر ملا جنہوں نے میں نا جنہ ایک انہوں نے میں خلاف بول رہا تواڈے کول تے ضرورت ہی کوئی نہیں. تواڈے واسطے گل نہیں جیڑا رد میں کر چھڈیا او تواڈے واسطے جی کوئی نہیں. لیکن الحمدللہ میں محض احقاق حق اور ابطال باطل واسطے کیتا ہے. کسے تعصب ذاتی اناد وغیرہ اس طرح دی چیزاں یا میں ہوا اس طرح دا کوئی جماعت پرست ہوا یا میں شخصیت پرست ہوا میں جماعت اپنی دا ہر صورت وچ رد کرنا ہے یہ کوئی مقصود. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. میں نے تو صرف عدل و انصاف کا دامن. اس سے کوئی کتاب بھی لکھی نے کس دے اوتے نہیں کتاب انہاں بریلوی کفار دے کتاب ہی آئی تھوڑی نہیں. گزارش ہے کہ میں جتوں تک جنہ جنہ کوئی حیثیت شرعی میری سمجھ چاہیے نا کسی دی میں انہاں کو دتی. میں یہ نہیں کہ بریلویاں نو کفار سمجھنا. ایک منٹ بریلویاں نو یہ نہیں کہ میں کفار سمجھنا. میں انہاں دے اوتے جس حوالے نال تنقیداں کیتیاں ہیں یا انہاں دے اوتے بعض دے اوتے تدلیل دے فتوی لائے ہیں ہاں جی اور بعض دے اوتے یعنی انہاں بعض دے اوتے پتہ نہیں اور کی فتوی ملا چھڈے ہونے نے. او جو کچھ لائے نا او محض یعنی میں اس تو پوچھتا پیا میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. تھوڑی اپنے گھر کی گل ہے انہاں سارے نو بے ایمان آکھو مسلمان آکھو مرتد آکھو واجب ہو سکو تھوڑی اپنی گل کی بات. ایک تو تھوڑے گھر دے بندے نہیں گھر دے ہوئے نہیں جو بندے خراب نہیں اے غلط جملہ ہے. غلط جملہ جیڑا ہوندا ہے میری گل بریلوی دے منن والے نہیں. بے شک کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. ایک منٹ گل تو سمجھنا. اے میرے سامنے خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 2 پئیے میں 182 صفحے تے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان مرحومان. میں نے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت سی چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں. قیام اور میلاد وغیرہ مسائل میں اختلاف رہا مگر جب مجلس میں ذکر آئے تو فرماتے مولانا احمد رضا خان صاحب ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بغیر مولانا کے احمد رضا کہہ دیا. حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو ہیں اگرچہ اختلاف رائے تو منصب کی بے احترامی کرتے ہو کس طرح جائز ہے. رائے کا اختلاف اور چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطا پر سمجھتے اور صحیح نہیں سمجھتے مگر ان کی توہین اور بے ادبی کرنے کا کیا مطلب. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نہ کہنے پر برا مانا. حالانکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل جو مولانا تھے وہ انتہائی گستاخی کیا کرتے تھے. مگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم میں سے تھے. وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری سمجھتے تھے. ہاں جی پھر آگے جناب چوتھی جلد کے اندر تو عجیب ہے کہ ادھر مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا احمد رضا خان کے اوپر رحمہ اللہ کا ہے کا نشان پڑا ہوا ہے. اچھا پھر آپ کہتے ہیں حضرت اپنے کام سے کام. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم مولانا احمد رضا خان صاحب کو برا بھلا کہنا جائز سمجھتے ہیں نہ کبھی کہا. دارالعلوم میں آپ آ کے دیکھیں کوئی ذکر یا چرچا ہے ہی نہیں. کون بریلوی اور کون وہ سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ہاں جی میں تو سمجھتا ہوں میرے خیال میں آپ اپنے اکابر کے انتہائی گستاخ بن چکے ہیں کہ آپ ان کی ایک بھی نہیں مان رہے. اور پھر اسی چوتھی جلد ایک منٹ میں نے سن لیا نا مولانا جی میرا پہلا سوال آپ کو یہ ہے جی
آپ کے مسلک کے کون کون سے علماء ہیں جن کی بات آپ کے لیے معتبر ہے؟ جی پہلے مجھے یہ بات بتائیں پھر مجھے بات شروع کریں۔ میں امام تو مانتا ہوں امام اہل سنت کو، یہ میرے وہ کون سا امام امام احمد رضا، میں ان کو امام اہل سنت، میں امام اہل سنت صرف ایک مانتا ہوں، امام اہل سنت میں سب کو نہیں مانتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ فن کے امام، فنون کے امام جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی مفتی ہوگا جن کو وہ خود بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے، نہیں آدمی سمجھنا اور بات ہے، آدمی سمجھنا اور بات ہے، لیکن امام اہل سنت سمجھنا اور بات ہے۔ آپ کے نزدیک میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کن کن کو مانتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نزدیک کتنے علماء ہیں جو معتبر ہیں، تاکہ میں ان کی بات آپ کے لیے سند کے طور پر پیش کروں، اور کتنے ہیں جو معتبر نہیں ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کوئی علماء گنے جا سکتے ہیں کہ کتنے علماء ہیں؟ ہمارے کوئی علماء ایک ہیں، 2 4 10 20 ہیں۔ اب ہاں میں گن کے بتاتا ہوں، میں پیر مہر علی شاہ صاحب، میری بات سمجھیں، امام نہیں سنیں، یہ بہت ابتلا کا دور ہے جس میں یہ حضرات گزرے ہیں، انتہائی ابتلا کا دور تھا اور ابتلا کا دور جاری ہے۔ یہودیت جو ہے وہ فتنے سازشوں، اتنے گہری سازشیں ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا جی، تو اس کے اندر بعض کا فتنوں کے اندر مبتلا ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں تھی۔ اس امام اہل سنت کے جو متعلقین ہیں، سنو میری بات کر رہے ہیں، نہیں گول مول آپ کہ میں احمد رضا کے علاوہ کسی کو معتبر نہیں مانتا۔ سنو میں مانتا ہوں، میں پیر مہر علی شاہ، میں حضور سیدنا حضرت تاجدار گولڑا کو مانتا ہوں، یہ میرے لیے سبحان اللہ یہ پختہ عالم دین ہے۔ اسی طرح میں اپنے مرشد کامل حضور سید امام شاہ صاحب رحمہ اللہ، پیر سیال ہو گئے، ایسے حضرات جو ہے نا، پیر سیال خواجہ شمس الدین خواجہ شمس، آپ کے وہ پیر خانہ وہ ہے؟ میرے وہ پردادا پیر ہیں۔ نہیں، آپ مرید کن کے؟ میں ہوں حضور سید محمد امام شاہ رحمہ اللہ کا، وہ سید پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے، اور وہ حضور خواجہ شمس العارفین۔ اچھا، یہ میرا سلسلہ ہے، بیعت ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سلسلے کو معتبر مانتے ہیں؟ جی، میں سلسلے کے مشاہد صاحب کا حوالہ پڑھ سکتا ہوں، مطلب یہ ہے۔ ہاں، کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بات ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ پیر صاحب کی کتاب سے پڑھنا ہے، کسی اور کی کتاب سے نہیں نکالنا۔ ادھر کا فیض احمد جو ہے نا، میں رات آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں فیض احمد کے حوالے سے، یہ آپ ذہن میں رکھنا، فیض احمد جو ہے یہ ہاں بالکل سوال میرا ہے اس کے بعد۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام، اچھا وہ اس کی طرف ایک منٹ اس کی طرف ضرور آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ آج کے بعد یہ مطالبہ کسی پر رکھیں گے کہ احمد رضا کو برا کہو؟ کیونکہ آپ کے مشائخ جو ہیں وہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اور سخت روک رہے ہیں۔ یہ جواب حضرت میرے ذمہ رہا۔ اچھا، یہ جواب میں دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، حضور کے ابوین کو مومن نہیں مانتا، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ ہم اس کے یعنی ایک یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا شخص جو ہے وہ متقدمین میں سے ہے کہ متاخرین میں سے ہے۔ اگر متقدمین میں سے ہے تو ایسے شخص کے علم و فضل میں اگر وہ صاحب علم و فضل ہے تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حضور سیدنا شیخ محقق نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہی اللہ تعالیٰ نے متاخرین پر کھولا ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ پہلے وہ شخص جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا، کسی متاخر سے کوئی مسئلہ کھول جائے، متقدمین پہ نہ کھولے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے قاسم العلوم والخیرات نے ایک مسئلہ کھول دیا ہے، ابھی تو آپ سارے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے کھول دیا۔ اچھا ابھی آپ مان رہے ہیں نا کہ کسی متقدم پہ جو مسئلہ نہیں کھلا متاخر پہ کھل سکتا ہے۔ سنیں، آپ سرسری باتیں کریں گے، آپ نے اپنے مشائخ کی کتابوں کو سمجھ کر نہیں پڑھا، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں۔ میرے سوال، آپ نے بھی احمد رضا خان کو سمجھ کے نہیں پڑھا، ورنہ احمد رضا کو جو مسلمان سمجھے
آپ اس کے ہم عقیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا. اچھا میں آپ سے ایک سوال اچھا کرتا آپ ہوں، یہ مجھے بتائیں یہی کہ بات- آپ کے اشرف ایک تھانوی سوال- صاحب جو ہیں وہ مرحوم وہ رحمہ اللہ سوال- کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک مولانا سوال- ہیں، ایک- ہمارے آقا ہیں، سب کچھ ہیں. ایک آپ سوال- کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یار کہ کدھر کی ایک بات ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سنیں. جی مولوی احمد رضا خان کا آپ نے مغفرت ذنب کے متعلق ترجمہ پڑھا ہے؟ بالکل پڑھا ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ کیا آپ بتائیں کیا اس میں فضائل اعتراض کیا دعا ہے؟ میں آپ نے پڑھا ہے؟ فضائل دعا میں کتاب منگا رہا ہوں. آپ نے جو پہلے کسی سے بات ہاں. کروائی ہے نا، میری بات سنیں، میری جو بات پہلے سنیں. پہلے کسی جب سے منگائے بات گے نا کروائی ہے. مولانا نہیں یہ اہل علم کی شان نہیں ہے. ہاں. اب میں نے یہ نہیں آپ کو جواب دیا کہ میرے پاس حکیم الامت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کی خطبات نہیں ہے، میں جب منگواؤں گا میں پڑھوں گا. میں نے آپ کے حوالے پہ اعتبار کیا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھیں، اس قسم کی کوئی بات ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو مغفرت ذنب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ پاک کیوں رہے؟ نہیں آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے؟ احمد رضا نے ذنب کا ترجمہ کیا ہے، مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی. مجھے اتنی بات بتا دیں کہ یہ ترجمہ کرنے کی وجہ سے کافر ہے یا مسلمان؟ سنو. اچھا چلو آپ یہ بتائیں، آپ کے نزدیک کیا اس پر حکم شرعی ہے؟ نا میں نے تو آپ سے کچھ کوئی جواب نہیں نا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے. آپ اپنا مسئلہ بریلوی مسئلے کے اعتبار سے آپ بتائیں غلط ہے، سنو ٹھیک ہے، جائز ہے، سنو ارے سنو بھائی سنو، یہ باتیں ہیں آپ جیسے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اصول کو تہ تک سمجھتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفات باری ہوں یا جتنے متشابہات ہیں ان کا ترجمے کے اندر ایک ہے تبصرہ، میں نے اس کو واضح کیا تھا، ایک ہے تبصرہ، ایک ہے ترجمہ، ایک ہے عوامی محفل اور عوامی ذکر. ہاں جی، اب انبیاء علیہ السلام کے علاوہ عوام کے مسئلے گناہوں کا ذکر ہو، اس کے اندر کسی ایسی بات کو لانا. علماء نے کفر لکھا، اگر تبصرے کے دوران ہے تو کوئی کفر نہیں. سمجھ نہیں آ رہی ترجمہ کرنے سے؟ فتاوی بریلی شریف اور آپ کے یار میں نے اس کو سمجھایا تھا میں نے، وہاں پر 10 جملے ہیں، ان میں سے کس پر حکم تکفیر ہے؟ مجموعے پر ہے کہ مفرد پر ہے؟ کمال کرتے ہیں، جب ایک مجموعے سے یار یہی بات ہے نا، آپ نے سنسری پڑھا ہوگا. آپ تکفیر نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں، میں نے بتایا ادھر لکھا ہوا ہے میں کوئی انوکھے رسول نہیں تھے، اس پر تکفیر نہیں ہو سکتی. کیا ادھر لکھا ہوا ہے فتاوی بریلی میں کہ اس شخص نے کہا کوئی آپ انوکھے رسول نہیں تھے، اس پر تکفیر نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ چلو اس کو چھوڑ دیں تو پھر چھوڑ دوں تو بس. اب جب مجموعے سے ایک کو چھوڑ دیا تو پھر کس کی تعجیل کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تکفیر کی بات ہے صرف ایک آدمی کی نہیں بلکہ آپ کے مسلک کی جمعیت کا یہی مسئلہ ہے. یہ چشتی جیسے کہ تحقیقات میر علی چھپی ہے، اس نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے. اور میرے پاس نجوم شہابیت کتاب چھپی ہے، حشمت علی آپ کسی اندھے مقلد کی بات، آپ کسی اندھے مقلد سے بات نہیں کر رہے. نہیں اندھے مقلد نہیں آپ. اچھا ایک سوال، وہ کہہ رہے ہیں کفر ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ احمد رضا خان نے یہ ترجمہ کیا ہے، انہوں نے احمد رضا خان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے. آپ ان 55 علماء بریلویہ کو کافر کہیں گے؟ احمد رضا لکھی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کسی نے یہ لکھا ہے کہ امام احمد رضا کافر ہے؟ کیا یہ کسی 55 جو علماء ذکر کر رہے ہیں 55 علماء نے یہ ترجمہ کرنے کو کفر قرار دیا ہے اور احمد رضا کا یہی ترجمہ ہے. آپ مجھے اتنی بات بتا دیں، احمد رضا کو آپ کافر کہیں گے یا اس 55 علماء کو کافر کہیں گے؟ اچھا ایک منٹ، بات یہ ہے پہلے ان 55 علماء کے نام تو گنوائے، ان میں سے کون کون سے علماء ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ فتاوی بریلی ہے، بات سمجھے. فتاوی بریلی کا تو ثابت نہ ہو سکا کیونکہ وہ مجموعہ کلام پر حکم ہے، اس کو الگ کرا. بریلی شریف اس کے علاوہ نام لو. دیکھیے میری بات، فتاوی بریلی کے علاوہ یار میں کہہ رہا ہوں یہ بے علمی ہے، ایمان سے کہتا ہوں یہ بے علمی ہے. یا تو علم کے ساتھ دغا بازی ہے یا بے علمی پر مبنی باتیں ہیں. اگر آپ اصول پر پابند رہیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مجموعے پر حکم جو ہوتا ہے وہ فردن حکم شمار نہیں کیا جا سکتا.
نہیں نہیں آپ کے مفتی کی بدی جانتی ہے نا کہ وہ لکھ دیتا یار وہ چھوڑو، یہ بات کفر نہیں ہے، بات سمجھو یہ کیا ہوتا ہے غلطی، بات سمجھیں، کسی کے کتابت میں غلطی کہتے ہیں جی یاری شریف میں آیا ہے دودھ، یار ایک منٹ بات سنو، مفردات یہ ٹھیک ہے تو اس کا مجموعہ بھی ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب مجموعہ غلط ہے تو آپ کے مفرد کیسے ٹھیک ہو گئے؟ مولانا یہ ایسے بچوں والی بات نہیں کریں، بات سنیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ اختلاف اس طرح کے پڑ جائیں؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علماء دیوبند جو ہیں اشرف علی تھانوی اور اسی طرف آ رہا ہوں، آپ کے حکیم الامت بات سمجھے تو سنو تو صحیح یار، سنو تو صحیح، میں کہتا ہوں حکیم الامت آپ کے اور شبیر عثمانی صاحب ان کو علیحدہ نکال لیں، یہ تو کہتے ہیں مسلم لیگ اور مسٹر جناب مشرف ولی تھے، سب کچھ تھے، پتہ نہیں کیا کیا خوابیں بتاتے ہیں، اور آپ کے مسٹر جناب قائد اعظم جس کو کہتے ہیں، اور جو آپ کے دارالعلوم دیوبند، آپ کے دارالعلوم دیوبند کے جتنا کانگریسی تھے وہ سارے اس کو مرتد کہتے تھے۔ سب تو کس نے نہیں بولا جو آپ بول رہے ہیں، کس نے لکھا ہے کہ قائد اعظم ولی اللہ؟ بتائیں، حوالہ دیں آپ۔ دے میں دوں میں حوالہ، شبیر عثمانی سچی بتانا، شبیر عثمانی نے جنازہ پڑھایا تھا، ابھی حوالہ دے، شبیر عثمانی نے جنازہ، یار میں حوالہ پڑھتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں، بات تو سنو، میں تمہارے دیوبندیوں کے ایک نہیں، میں 20 کے حوالے پڑھوں گا جنہوں نے اس کو پتہ نہیں ولی خوابیں بیان کر کے ولی بنایا۔ حوالہ تو خیر بات ہے نا، آپ حوالہ پڑھ نہیں کہتے، ایک طرف ان کو رکھ لے اور ایک طرف کانگریسی علماء جو کہتے تھے یہ سب مسلم لیگی مرتد ہیں۔ میں کر رہا ہوں حوالہ پڑھے، آپ حوالہ کافر اور مرتد کا ہے وہ حوالہ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھوں، ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھے، ٹھیک ہے، جھوٹ اور سچ کے پتہ، ٹھیک ہے، بالکل نکلے گا۔ اچھا اب میں تو خیر اب نماز بھی پڑھنی ہے، یہ جو حوالہ ہے میں آپ کے حکم پر عمل اس وقت کرنے پر غور کروں گا جس وقت حکیم الاسلام کے خطبات آپ پڑھ لیں گے اور آپ کہیں گے کہ وہ کیونکہ احمد رضا کافر تھا، بات سمجھو، اس کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، لہذا اشرف علی تھانوی کافر ہے۔ کی بات کا جواب ذمہ کو میں نے دینا ہے آپ کو، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا، میں جواب شروع کرتا ہوں۔ میں جھوٹ کو مان لیں، میں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ قائد اعظم کو ولی اللہ، میں ایمان سے بات سنو، اگر میں ثابت نہ میں ایمان سے یار بات تو سن، میں کون سا بھاگ رہا ہوں، میرا کتب خانہ آپ نے دیکھا ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، میں نے نہیں دیکھا لیکن مجھے آپ لگتے ہی ہیں کہ 1.5 کروڑ کی میرے پاس، بات تو سنو، 1.5 کروڑ کی میرے پاس کتابیں ہیں، اندازہ لگا لیا ہے، صرف کتب خانے کا آپ نے روپ ڈالا ہوا ہے، علم سے کھورے ہیں جیسے آپ۔ اچھا بات سن، صبح انشاءاللہ TCS پہنچے گا تمہارے پاس اور اندازہ کر لینا، اگر میرے سوالات آپ کو سمجھ آ جائیں، ایمان سے کہتا ہوں، اگر میرے سوالات آپ سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا آپ عالم ہیں۔ نہیں ایک بات سنیں، میں آپ کے سوالات کا جواب یوں ہی نہیں دوں گا، ایک بات ذہن میں رکھے، کتاب لکھ لینا، آپ کو پہلے ایک خط لکھوں گا آپ کو، جی مجھے اپنے علماء کی فہرست دیں کہ ان کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں، ان کا نہیں کر سکتا۔ احمد رضا خان کے عقیدے کے مخالف آپ کسی کا عقیدہ مانیں گے، میں مختلف سوالات لکھ کے آپ کو بھیجوں گا، لیٹر پیڈ پہ آپ اس کا جواب دیں، اور حلالی سوال کا جواب دیتا ہوں، میں حرامی کا نہیں دیتا۔ اس کے بعد میں آگے یار بات تو سنو یار، تم ہمیں حلالی سوال بتاتے ہو، ایمان سے بتانا جب گاندھی کو دارالعلوم دیوبند میں بلایا تھا تو وہ زیارتیں اس کے پیٹ کی جو کرتے رہے تھے اور اس کے جو کفریات سنتے رہے تھے، ایمان سے بتانا ابھی بھی کوئی حلالیوں والی بات رہ گئی ہے؟ مولوی احمد نصرت الابرار لکھی تھی اور ہندوؤں کے ساتھ چلنے کا اس نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ جواز ہے، آپ کے خود نصرت الابرار نہیں ہے؟ سیال شریف کا فتویٰ بھول گئے جو خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے ہندو مسلم اتحاد میں فتویٰ دیا تھا؟ پیر خانہ بھی بول گئے آپ؟ کیا ہندو کیا مولانا موجود ہے، آپ کو تو یار بات سنو، وہ رتو والیے کی طرح فتوے رکھتے ہو نا؟ ہاں رتھو ہری جو مرضی کہو، بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیر خانہ کی فوز المقال اٹھا کے دیکھیں، جلد سوم دیکھیں، جی سیالوی کو پڑھیں، جی اچھا بات سنیں، ایک میں دینا یہ بہت آسان ہے، ویسے میں ایک بات سے کو پڑھنا یہ مشکل ہے، ایک بات سے میں گھبراتا بھی رہتا ہوں،
ایک بات سے میں گھبراتا اور ڈرتا رہتا ہوں بھائی، وہ یہ کہ کیونکہ امکان کذب تمہارا عقیدہ ہے تو میرے خیال میں اپنے لیے تو فرض سمجھتے ہوگے۔ امکان کذب کا عقیدہ پیر حضرت عبد القادر جیلانی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ 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 توبہ۔ ان کی الفت، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، الفت اور ربانی اٹھاؤ، مجلس نمبر 61 کو پڑھ لو، آپ کی عقل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہوئے 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 ہوئے، مجلس نمبر 61 کھول کے پڑھ لو۔ ہاں ہاں، امکان کذب کا آپ کے نظریے کیا نظریہ ہے؟ آپ نے ہمارا نظریہ سمجھا؟ وہی نظریہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کھڑا، اٹھائیے دیکھیے اس کو پڑھیے۔ یہ ساری خیانتیں ابھی نکل جائیں گی۔ پڑھی نہیں مولانا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں صرف اس وقت دو کتابیں سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں، تھوڑی آپ صرف انتظار رکھنا، یہ کر لوں، ابھی اٹھاتا ہوں، میں یہ دیر میں رکھنا۔ بالکل اٹھاؤ، ہاں ابھی میں ابھی آپ کے فون کی انتظار کر رہا ہوں۔ بالکل کریں جی، کریں، اٹھائیں اور تھوڑی دیر تک مجھے فون کریں، میں ابھی بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ جناب ویسے افسوس ہے یار، گل سنو، افسوس ہے میں تے ان الفاظ نال ہی جڑا نا وہ کچھ کہہ سکنا کہ لعنت اللہ علی المحرفین الخائنین الکاذبین۔ 224 صفحے سے پڑھ رہا ہوں، لو ادخل واحدا من الانبیاء والصالحین النار کان عادلا، یہاں کان کاذبا نہیں رکھا، کان عادلا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ امکان کذب کا دعویٰ ہو اور دلیل یہ پیش کرنا کہ ایک قضیہ فرضیہ بنا کر انہوں نے عادل کا لفظ استعمال کیا اور وہ بن جائے امکان کذب۔ یار ایسی تعریفیں کرتے ہو، ایمان سے بتاؤ، تمہارا میں نے سارا کچھ سنا ہے، میں نے خطابات آپ کے سنے ہیں، سننے کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ آپ صرف ڈگڈگی بجا کر نا اپنے آپ گفتگو کے آداب جانتے ہیں جی۔ آپ نے اب ایک دعویٰ کیا کہ میں نے اس میں تعریف کی ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ بالکل تعریف ہے امکان کذب۔ اگر اس مجلس میں کیا پوری فتح الربانی میں امکان کذب کا لفظ ثابت کرتے ہیں تو صحیح بات تو میں ناک کٹوا دوں گا، ایمان سے کہتے۔ ساتھی یہ پیچھے سے ریکارڈنگ میں نے یہاں پر اس کی دوبارہ ڈال دی ہے، یہ جو ابو ایوب بات کر رہے ہیں کہ مکان کذب کے حوالے سے، تو مفتی ارب و عجم آپ نے جب تحقیق پیش کی، پڑھ کے بتایا، دکھایا، تو وہاں پر اس طرح کا لفظ ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو اس نے لفظ بولے ہیں میں نے پیچھے سے کاپی کر کے نا پچھلی ریکارڈنگ میں سے پھر یہاں پر ڈالے ہیں، یہ سنیں ذرا۔ امکان کذب کا عقیدہ پیر حضرت عبد القادر جیلانی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ 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 توبہ۔ ان کی الفت، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، الفت اور ربانی اٹھاؤ، مجلس نمبر 61 کو پڑھ لو، آپ کی عقل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہوئے 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 ہوئے، مجلس نمبر 61 کھول کے پڑھ لو۔ ہاں ہاں، امکان کذب کا آپ کے نظریے کیا نظریہ ہے؟ آپ نے ہمارا نظریہ سمجھا؟ وہی نظریہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کھڑا، اٹھائیے دیکھیے اس کو، پڑھیے۔ یہ ساری خیانتیں ابھی نکل جائیں گی۔ پڑھی نہیں مولانا، میں کیا کہہ رہا ہوں، جی ہاں، یہاں تک ریکارڈنگ پیچھے سے میں نے اٹھا کے بھیجی ہے، یہ جو آپ نے سماعت کر لی ہے، آگے سے پھر معاملہ جاری ہے، سنیں۔ یار میں تمہارے مذہب میں آ جاؤں گا، دیوبندی بن جاؤں گا یار، طے کرو اس بات کو۔ آپ دیوبندی بنے تو دیوبند کو کوئی چار چاند نہیں لگنے، وہ پہلے ہی چمک رہا ہے۔ وہ اللہ کرے ریل بھی رہے تو ہمارا بال بھی بیچا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جیسے پہلے جھوٹ بولا ہے نا کہ آپ اشرفیہ کے طالب علم ہیں، جی جی، وہ جھوٹ نہیں، وہ توریہ ہے، وہ توریہ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، سیدھا جھوٹ ہے، توریہ۔ اور سن لو، سن لو، میں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں جس جھوٹ کے اندر کسی کا نقصان نہ ہو اور اپنا فائدہ وہ بول سکتا ہے، بندہ جھوٹ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ مان رہے ہیں نا کہ آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں جھوٹ کا مطلب ہے سنو، میں خالی جھوٹ بولتا بھی نہیں بلکہ بعض اوقات جھوٹ کو واجب سمجھتا ہوں۔ نبی پاک کے فرمان کے مطابق فرمایا 3 مقامات پر جھوٹ جائے، فرمایا 3 مقامات پر جھوٹ جائز ہے۔ حدیث رسول میں آیا عورت کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے بندہ، وہ عورت بول سکتی ہے، آپ عورت ہے، عورت بول سکتی ہے، اللہ حول ولا قوت۔ وہ حدیث غلط نہ کرو، حدیث میں عورت بول سکنے کا نہیں، یہ مرد بول سکتا ہے عورت کے سامنے۔ حدیث غلط کر رہے ہیں یار، اس کے مطلب ہے تم حدیث نہیں جانتے۔ میری بات سنیں، وہ جو مواقع لکھے ہوئے ہیں احادیث میں، میں آداب المریدین دکھا سکتا ہوں، شیخ ابو النجیب سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر یہ ہے کہ تمام صوفیاء کا اجماع ہے کہ جھوٹ ایسا بولنا جس میں دوسرے کا نقصان نہ ہو، اپنا فائدہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بولا ہے کہ
शरफिया में पढ़ता हूँ। अच्छा सच्ची बता, सच्ची बता حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال انی سقیم کہا، اس کو کیوں حدیث میں کہا گیا قذبۃ؟ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے توریہ کیا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا؟ الحمدللہ توریہ کا ظاہر جھوٹ ہوتا ہے، توریہ کا ظاہر جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت جھوٹ نہیں ہوتا۔ اچھا اس کا مطلب ہے اب توریہ کا ظاہر جھوٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ یار میں کہہ رہا ہوں میں جھوٹ بولتا بھی ہوں، میں جھوٹ بولتا بھی ہوں۔ سن تو لو یار بات تو سنو، توریہ کیسے کسی ہے؟ تعریف کرے توریہ کی کیا؟ توریہ میں توریہ کی تعریف کروں گا، سنو میں توریہ کی تعریف کروں گا، اب پھر پتہ کیا بنے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے طور پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی بات سے کہتا ہوں، بڑی جو طور پہنچ جائے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارا شیخ اتنا جھوٹ بول رہا تھا کہ جی میں بول رہا ہوں اسماعیل مولوی، ایک منٹ یہ تو نے پہلے جو فون کروایا تھا، یار بات سنو، یہ تو خود مانا ہے، تیری ریکارڈنگ محفوظ ہے، اور پھر جھوٹ بول دیا کہ میں کل سبق پڑھتا ہوں۔ یار بات سن، تو نے میرے ساتھ جس بندے کی بات مغرب سے پہلے کروائی، اس نے کہا میں اسماعیل ہوں، میں کبیر والے سے دارالعلوم سے وہ عیدگاہ سے بول رہا ہوں، ارشاد احمد کے نام خط کیا؟ ابھی تو نے تیری ریکارڈنگ محفوظ ہے، تیری ریکارڈنگ ساری محفوظ ہے، اس کو میں نے کہا۔ ہاں بالکل، تو نے ابھی میرے سامنے کہا تھا، ابھی تم نے میرے سامنے کہا کہ جناب تمہارے ساتھ فتاوی بریلوی کی بات ہوئی، اگر تم نے بات نہیں کروائی تو تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ بھی فرائض آپ نے چھیڑا ہے نا، تیار کر کے فرضی ایک فرضی آدمی تیار کر کے اس کو۔ اچھا اب ادھر ادھر کی مت لگاؤ، میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر کی مت لگاؤ، مانو میں نے تحریف کی ہے، خیانت کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ غوث پاک کی کتاب میں امکان کذب، غوث پاک کی کسی کتاب میں امکان کذب دکھا دو، میں تمہارا مذہب اختیار کروں گا۔ امکان کذب کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مطلب، اور تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ امکان کذب محال ہے، جھوٹ ہے، امکان کذب اس کو کہتے ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ اگر اس کو وہ تو عدل کہہ رہے ہیں، تم کہتا جھوٹ ہے۔ تھوڑا اور زور لگائے تاکہ آپ مریدین خوش ہو جائیں۔ حضرت بڑا زور لگا رہے ہیں۔ یار مریدین کو کیا خوش کرنا ہے؟ مریدین خوش ہو سکتے ہیں جب تک آپ جیسے لوگ زندہ ہیں، مریدین خوش ہو سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں جھوٹ بولے، شاباش شاباش شاباش، ہمت کریں تاکہ آپ کے یہ اندر مقدس خوش ہو گئی۔ حضرت بہت آج جوش سے بول رہے تھے، آپ ایک اور جھوٹ بولے۔ ایک خیانت، ایک بہت بڑی خیانت، اتہام، بہتان، الزام، جھوٹ، تحریف، ایک تو آپ کی بالکل واضح اور سورج کی طرح روشن ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ کنز کے سبق پڑھتا ہوں، میرا نام عبد المغیث ہے۔ اس توریہ میں آپ کیا مراد ہے؟ مجھے مراد میں اس توریہ میں یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ ممبر پر بیٹھ کر کتاب یہ ہے، کتاب وہ ہے، کتاب فلان ہے، آگے چیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ گرو بن جاتے ہیں، ذرا گروؤں کے میدان میں اتریں گے تو پتا چلے گا۔ میرے سوال دارالعلوم دیوبند سے لے کر کراچی تک، یار بات گرو بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ آج آپ کے چیلے عبد مبلغین بڑے خوش ہو گئے، واہ بھائی واہ۔ یار میں کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں، تمہارے جیسے علماء کے ہوتے ہوئے مسلمان خوش نہیں ہو سکتے، تمہارے جیسے علماء کے ہوتے ہوئے مسلمان خوش نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات ممکن ہے، ہو سکتی ہے، ایسا رب کر سکتا ہے، اور جھوٹ ہے، کو امکان کذب کہتے ہیں۔ اسی کو امکان کذب کہتے ہیں۔ اگر اسی کو امکان کذب کہتے ہیں، یہ کسی عبارت غوث پاک کا مفاد ہو، میں ناک کٹوا دوں گا۔ نہیں، اگر نہ ہو تو تیری کاٹوں گا بھائی، ایک بات ضرور کر۔ امکان کذب ہمارے مسلک کے ہاں ہے کیا؟ آپ کو کیا اور بات یہ ہے، تمہیں اتنا تمیز نہیں کہ کذب جیسی لعنت جو ہے کون سے بزرگ نے لکھا ہے کہ یہ امکان کذب ہے؟ بس صرف اتنا بتاؤ۔ میں پچھلی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ تمہیں تمیز نہیں کہ کذب محال ہے، کذب عیب۔ ہمارے عقائد کی سب کتابیں بھری پڑی ہیں، شرح المقاصد مواقف، کہ کذب عیب، بلکہ عیب اللہ تعالی محال 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 محال۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ امکان کذب کی تعریف کیا ہے؟ یار پتہ کیا ہے، سنو، امکان کذب کی تعریف اگر ہو دیوبندیوں کی وضعی تو ان کو مبارک، اگر کوئی کسی کتاب کی ہے تو پیش کرو۔
نہیں پیش کی کیا بات اگر آپ وضاح ہیں، آپ خود اصطلاحات اپنی گھڑتے ہیں تو وہ آپ کو مبارک ہوں، آپ کی اصطلاحات کسی کے لیے دلیل نہیں ہوگی۔ یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، لکھنے والا علامہ فضل خیرآبادی ہے، ترجمہ عبدالحکیم شرف قادری نے کیا، صفحہ 256۔ سنیں آگے کیا لکھا ہے، آپ یہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی خبر میں کس ممتنع بالغیر ہے، اور ممتنع بالغیر ہونا امکان ذاتی کے منافی نہیں ہے۔ یہ آپ 256 صفحہ شفاعت مصطفیٰ اٹھائیے پڑھ لیجیے۔ خدا کا نام لو، اسماعیل دہلوی کی عبارت فضل حق پر لگا رہے ہو۔ اگر مولانا یہی بات ڈن ہو گئی، اگر یہ عبارت شاہ اسماعیل شہید کی ہو، لو ابھی یہ تحقیق الفتویٰ ادھر پڑا ہے، اور اگر یہ عبارت فضل حق کی ہو، میں بتاؤں گا وہ آپ کر رہے ہیں۔ صفحہ بولو جیسے تمہارا کذب، تحریف، جھوٹ فتح الربانی سے نکالا، اسی طرح اس کتاب سے نکالوں گا۔ آپ کتاب اٹھائیں، شفاعت آ گئی صفحہ بتائیں۔ صفحہ 256 ہے، یہ آ گیا جی، 256 جی۔ کھولے آج آپ کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے گی، یہ گرو اور چیلے سارے یار افسوس ہے یار، ایسا کرو تمہاری مہربانی، میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ تم علماء جو ہے نا، ہاں جی، اس مسلک کے مبارک علماء اور یہ آج کے جو برالر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تم ایک ڈھول اپنے گلے میں ڈالو اور ہر ایک بجاتا ہوا، کبھی ملتان کی طرف، کبھی سرگودے کی طرف، کبھی ادھر اس عبارت کا جواب دے، آپ چھوڑے اس بات کو۔ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی عبارت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے سبحان صبح امام احمد رضا بریلوی، اور نیچے لکھا ہوا ہے، یار کیوں گندی مارتا ہے۔ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کے فضل خیرآبادی بھی مخالف تھا۔ فضل حق امکان کذب مان چکا ہے فضل حق۔ اچھا بات سن یار، مجھے بتائیے کہ لعنت ہو یار، لعنت ہو، جھوٹ پر لعنت ہو، خیانت پر لعنت ہو، جہالت پر لعنت ہو۔ سن لو، صرف اتنا مجھے بتاؤ، فضل خیرآبادی اور اسماعیل دہلوی نے جب یک روزہ رسالہ لکھا تھا، یک روزہ کے اندر کیا موقف تھا اسماعیل دہلوی کا؟ روزی ہے مولانا، یک روزی رسالے کا نام ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، وہ یک روزی ہے، یک روزی ہے، کیونکہ تم روزی کا بھوکا ہے اور تم روزی کے پیچھے پاگل پھر رہے ہو، ورنہ میں ابھی رسالہ نکالتا ہوں، اس پر یک روزہ ہے۔ تشریف لائے سرگودے میں، میں آپ کو تھوڑا پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رسالہ یک روزی ہے یا یک روزہ ہے۔ یار میں ابھی نکالوں، سنو یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے، یک روزہ پڑھی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یک روزی ہے یا یک روزہ ہے۔ یار میاں اتنے اسماعیل دہلوی کا رسالہ کڈی ہو یک روزہ، رسالہ کڈی نکلنا ہی کوئی نہیں، نکلنا کوئی نہیں۔ آج گل سن، رسالہ کیوں نہیں نکلنا؟ میں تیرے ورگے مولوی چٹ نکال لینا۔ فضل حق مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے اتنی بات بتا دیں۔ آپ مسلمان، آپ سبحان اللہ عظیم مسلمان، کافر ہے، اتنی بات مجھے بتا۔ حکیم کتنے مر گئے ادھر سال کا؟ اچھا مر گئے، مر رہی ہیں روڈ ساڈے مر کے بھی جیوندے ہوندے نے، اے بھی ذہن چ رکھی، ساڈے مر کے بھی زندہ، تیرے زندہ بھی مردہ۔ میں قسمیا کہہ رہا، گل سن میری، ہن میں تیرا توا جاگے چنج لاونا ہے، تو چھڈ دے، تیرا ممبر تینوں چھڈنا پینا ہے، تیریاں خیانتاں میں انج ظاہر کراں گا، قسم خدا دی کر گیا نا، تیرا تو اپنے متاں دیویں گا کہ میں کیڑی اگ نو ہاتھ لا بیٹھا۔ واہ، یہ تے تساں رونا بیٹھ کے، میں تینوں قسمیا پیانا یا اپنے آپ توبہ، میری ایک تحریر، گل سن میری ایک تحریر گئی دارالعلوم دیوبند کو لے کے پورے مدرسے دیوبند اندر، اور میری ایک تحریر دا جواب دے دے، میں تواڈے ال آ جاواں گا۔ آ گیا مولانا فضل حق دا مسئلہ دسو۔ ادھر سن، ہاتھ وچ رکھی بیٹھا ہی میں، ہاتھ وچ رکھی بیٹھے رسالہ فاروقی کتب خانہ، سن مار ہن ادھر سن لے فاروقی کتب خانہ، پھر جواب دیا مرے، میرے کو نام دے پہلے سن لے،
رسالے دا ہن بھجنا کد لئیے یک روزہ اے لکھیا کھڑا بھی لوگو تو سنتے بیٹھے گل سن شیعہ دا گھوڑا ہی گل سن میں تیرے کی بیان شیعہ دا گھوڑا ہی بولی نا کتاب وچ وکھا دیواں کہ رسالہ یک روزی ہے پھر کی کرو یار گل سن میری اپنے ابا دی کتاب چاو فتاوی دی 15ویں جلد میں حوالہ بھی کہنا گل سن میری گل تے سن میری ہن بھجنا کیوں بھی کہنا تواڈے ابا جی فرمائیندے یک روزی یار بھجدا کیوں اپنے پیو نال نہیں رلدی پئی حضرت بھجدا کیوں ہے یار اے میں دس رہے بھجدا کیوں اے دس تینوں اے جڑا فرار ہے کتھوں نصیب ہویا ہے بزرگاں تو مینوں تے ایسے لگدا ہے کہ کافر تو ہی لیندا لگا ہے تسی جھوٹے ہو اچھا پھر تیرے اندر اینی عقل نہیں وہ دعوات کرنا ہے ساڈے خلاف اور حوالہ تو دلیل دینا ہے اپنے دی اپنے دی دلیل مخالف کے اوپر حجت وہی بات بنتی ہے جو مخالف کے گھر کی ہو. میری گل سنو احمد رضا جھک رہا ہے اسٹیشن پر جھک رہا ہے اور گل سن میری یار ایک گل سن گستاخی معاف یار گستاخی معاف تیری مہربانی سونی میری بات سنے مولانا بات سنے بات میری بھی سنے. اچھا اور سنا کہ یار جیڑی سننا کو جھوٹ نکل دی جھوٹ جھوٹ شروع خدا بھی کر کے آنا توا ہوندا ہے توا پھریا ہوندا ہے منہ اپنے دے تے اگوں آندے جے کسے ہور دے کے او پھریا تواڈا منہ توے دا پچھلا پاسا صحیح میں گل سنو فتاوی رضویہ جلد 15 تو کتاباں دے حوالے نہ دیا کر تو جھوٹ تے غلطیاں کرن دا تے بے سمجھی دا استاد ہے. احمد رضا دا رسالہ ہے صحیح احمد رضا دی کتاب ہے الکوكب الشیاب اور نصرت الابرار جڑی کڈی بیٹھا ہے او امام احمد رضا دی کتاباں چ نصرت الابرار دے کڈ دے چھوڑ میں نصرت الابرار اے رتو والی دی ہونی تیرا رتو والیا نہیں یا رتو والیا یا گھومن میں قسمیہ پیانا آ ویکھو خدا دا نام دے اللہ دے جھوٹ کو ممکن کہنے والوں اپنے لیے فرض سمجھتے ہو نا پہلے اتنی مینوں دس دیو بھائی پورا احمد رضا اچھا گل سن میری اور میں جڑے جھوٹ ثابت کرنے سن تیرے اس میں لینے کر اے فیصلہ کر دے گل سن جھوٹ میں ثابت کر لینے ہن تیرے ال جڑی میری تحریر آ رہی ہے نا گل سن میری جڑی تحریر آ رہی ہے حوصلہ کری سارے گل سن میرے مناظرہ توبہ تو ہمارے نال مناظرہ ہوندا میں تے تینوں کسے کھاتے نہیں لکھدا قسمیاں ہاں تے میں تانوں کسے کہتے میں ہی نہیں گردا میں تو تانوں اپنے پیراں دی خاک ہی نہیں سمجھدا کیڑی شے سمجھدے میں تے اونج ساری دنیا دی پیراں دی خاک کو نہیں گل سن میں پیراں دی خاک ورگا میں تے ساری دنیا دے گند ورگا بھی نہیں ہو سکدا میں اپنے نفس نو ہمیشہ بھڑا ہی سمجھا نہ کدی میں اللہ سمجھنا لیکن انہاں تینوں ضرور آکھاں گا کہ میں تواڈے ورگیاں نو کیویں میں اہل سمجھا مناظرے دا کہ تو اپنیاں عبارتاں ہون تواڈیاں تے منسوب کر دیندے جے ساڈے 180 تے بھی لکھیا ہے گل مولانا فضل خیر آبادی اسماعیل دہلوی دی پکڑدے نے اے آندا انہاں دی اپنی ہے. اچھا اے محشی نبی حاشیہ دے وچ تقریر دے وچ بھی رسالہ یدروزی لکھیا ہے 180 181 182 یا تے تسی جھوٹ بول کے تو رسالہ یک روزہ ہے اور تسی دسو کوڑے تسی ہو یا احمد رضا گل سن میری اے دس امام محمد دی کتاب ہے ایک جگہ فقہاء دے کول لکھیا ہوندا ہے کتاب الاثر تے ساڈے کول کتاباں لکھیا کتاب الاثار ہے جی اوتے نام جڑا لکھیا ہے کی آکھیں گا سارا جھوٹ ہے رسالہ ہے یک روزی میری گل یار کیوں میں گل اے مولویاں والی حق درمیاں مولویاں والے سنگ لاونے نے ایویں جہل جے گل ہمیشہ ایویں دماغ کھپانا اے جڑا علم والا بندہ جڑا اپنے آپ دا دعویٰ کرنا او دے شان نہیں میں تواڈے چ علم نہیں لگدا میری گل سنو اگر ہوے نا علم مولانا تواڈے تسی تے سنتے کسی دی نہیں تسی اپنی ڈگڈی دی وجاونے شروع کر دیندے ہو تے میں سنا ایمان نال دس جھوٹ یار ایمان نال دس میں تانوں حوالہ پیش کیتا فضل حق دا امکان ہے کہ او یار امکان ہے گل سن میں ہن بھی دعویٰ کرنا جا اپنے دیوبندیاں نو پڑھا اگر اے عبارت اسی اسماعیل دہلوی دی ثابت ہوے گل تے سن جاہل بریلوی ہے انہاں نو بھی پڑھا لے چلو انہاں کول ہی پڑھا لے بریلویاں کول پڑھا لے جے اگر اے عبارت ہووے
خود مولانا دی اپنی اور اے الزامن مقصود الزامن ذکر نہ کیتی ہوے میں دیوبندی بننا ہے بھریندی پہ ریکارڈ محفوظ پہ ہوندا اے کس دی عبارت ہے مولانا دی اپنی عبارت رہی ہے کہ اسماعیل دلوی دی نقل پہ کر دیں اسماعیل دلوی دی نقل پہ کر دیں مولانا ممتنع بالغیر مرے گل سن یار تو ایڈی جہالت نو پے گا بارگاہ تسی جانا ہے مرنا ہی نے قبر نو گل لاونا نے ان ہر عبارت نو ایک کو خیانت ہے بالکل عبارت صاف کھلوتی ہے تم کہہ رہے ہو خیانت خیانت سے جھوٹ 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 نہیں ہے اپنے کچھ بگی والا کا خیال کرو آخرت کا خیال کرو جھوٹ کرو عبارت نو اگر صاف کر سکو ٹھیک ہے تھلے تے ویکھ لا یہ مطلب ہے تسی نو یار اتنا نہیں سمجھنا ہے سوائے گل نہیں تو کول کچھ نہیں ہے یار اے دس میں تواڈے کو قادر جیلانی رحمت اللہ دی 61 مجلس چھانے آندے نے چھان نہیں بولے سچ او گل سن سچ بولے چھان نہیں کیوں بولے اور راتی تے تو شرط رکھی بیٹھے نا میں جواب ہی تا دینا احمد رضا نو کافر ہاتھ گالاں کڈ اجا کر ہن کدھر ٹر گیا ہن ایڈے پاک دامن بنن لگ پیا عادلن وذالک الحجۃ البالغۃ یجب علینا ان نقول صدق الامر ونقول لما وكيف اچھا گل سن عبارت پڑھ میں تیری عبارت پھڑی بیٹھا پھر عبارت پڑھ لوات کھڑا واحدن پھر عبارت پڑھ میں تو تیرا نوکر کوئی نہیں میں ایک باری پڑھ چھڈیے اگر تیری ضرورت ہے تو اسے عبارت کٹ گل کٹا گل سن تیری ریکارڈنگ وہی پئی اور میں کٹنا پہ کھڑو جا آپ دیکھ اور ہم میں سے کسی کو گل سن شاگرد پاؤ میرا شاگرد پاؤ تینو ہدایت بھی نصیب ہوے گی تے عربی پڑھنا بھی صحیح آ جائے گا وہ بعض پرس نہیں اور مخلوق سے بعض پرس کی جائے گی اگر وہ انبیاء اور صلحاء میں سے کسی کو داخل کر دے دوزخ میں امکان ہے کہ اس کی حجت بالغ ہوگی ہم پر امکان ہے کہ ہم کہیں گے معاملہ امکان ہے اور ہم کیوں چرا نہ کریں گے ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے اگر ہوگا حق بجانے ہوگا اور انصاف ہوگا یہ ایسی بات ہے جو من کی بات کرے گا من قالا هذا امکان کاذب فهو کذاب کاظمین بھی یہ گل لکھ دیے کہ اگر جنت کوئی کلام عبارت کا مقالہ بھی سن لے یہ پڑھی جانا وا کان ذالک الحجۃ البالغہ پڑھی وا کان ذالک الحجۃ البالغہ کان ذالک الحجۃ البالغہ ہونا ہے کہ حجت البالغہ ہونا دس گل سن میں ہن گل کی سنا عبارت تینوں نہیں آتی سمجھنا تینوں نہیں آتا بڑے مناظر اسلام پھرنا ہے میں دس دینا میں مناظرہ میں دس دیتا سزا تجویز اچھا صدقے جاواں تیرے مناظر مقالہ کر لواں گل سن میری کر لواں اچھا گل سن میری مقالہ تیرا میں دھوتی بیٹھا لکھ کر عبارت پڑھ رہی نا ٹھیک تیرا مقالہ کریے کر پڑھ شاباش شاباش آپ نے یہ گل فیصلہ کر دیا سمجھا جی بھائی عبارت ٹھیک تو میرا مقالہ ہے کیا آپ کی میں اور عبارت پڑھنا پڑھ پھر پڑھ میں میرا مقابلہ کرا گل سن میری لڑ کے پورے لاہور چکر پیر آ گیا گفتگو کرو چیلنج کرنا کرنے پیا تو بجنا پیا عبارت اپنے کسی کو پڑھا وکان ذالک الحجۃ البالغہ میں چاوی مولانا پہلی جلد میں چاہ کے سامنے رکھنی ہے دوئی چاہ کے رکھنی ہے کوئی مقال سامنے آؤں گی تیرا پیر خانہ میں قسمیہ پیانا تو لوٹے چک چک کے رکھنا تینوں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا لوٹے کی ہوندا ہے پڑھے ہیں تیرے پڑھاؤن والے تے صدقے بھی انہاں کول کہ جی مت سی اوتے اونوں عبارت ہوندی ہے کسے دی تھپی کسے دے کھڑا ہے کلام ہوندا ہے کسے دا لائک کسے دے کھڑا ہے
ਉਹ ਪਰ ਇਬਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਰਾਬ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਚ ਲਿਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਨੈਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਲਤ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਹਲੇ इल्म के नजदीक। वाला समझ के देखो मैं नेट से चढ़ा दी ना तेरी सारी कीती तेरा कख नहीं रहना। दीन दा आलम मेरी गल सुनो, उलमाए देवबंद नु दीन दा आलम समझते नहीं। कौन मौला हौला वला कुव्वत, मैं एडा फुद्दू तुसी तो बार-बार आख रहे हो मौलाना मौलाना मौलाना। गल सुनो सुनो साढ़े अहमद रजा खान का फतवा है जिन्होंने मुसलमान न समझे बंदा उन्होंने मौलाना आखना है तो कुफ्र है। अगू सुनो जी, आला हजरत ने फतावा रिजविया गल सुन एक बदी मैं अगले दिन सबक पढ़ाया, बदी में सबक पढ़ाया इस्तिआरा तशबीह बलीग तहक्कुमंदा रहे तो असदन रहे तो असदन ए जबानन मैं इस्तेमाल कर रहा। तू मेरे पेज नहीं समझना, तू मुनाजरे करन टुर पिया, तू ते हाले साडे जेबां च लगा फिर जेबां च, तू एडा बाल है, तू साडे बालां च नहीं बह सकना। मुनाजरे तेरे किथे जा कसम खुदा दी करके ना, तेरे बड़े बड़े अकाबर बैठे ने मुनाजर, उन्होंने मैं फोन किए ने, मेरे एक एक सवाल तो अज तक नहीं निकल सके। तू किथे भुलिया फिरना सवाल फकीर की चलता है मैं हुण मेरा सवाल तेरे अल सवेरे TCS पहुंचदे पिया, जे तेरियां बाहां च ताकत है ते सवेरे कलम उठावी नहीं ते तुहाडा तवा मैं नेट ते ला देना जे फिर ना आख्या जे। गल सुन मेरी, मैं तेरे से पूछा मैं केड़ा मुसलमान है ते केड़ा काफिर है, शांति करके उन्हां दी गल्लां तेरी जवाब मैं कोई गल सुन, मैं आखांगा अशरफ अली थानवी कारी तैयब जिन्हों मुसलमान आख रहे ने वो मुसलमान है। ठीक है ना, जिन्हों रहमतुल्लाह अलैह आख रहे ने वो बड़ा वली है। तो ठीक है ना, वो इमाम अहमद रजा जिन्हों तेरे देवबंद आखन रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम अहमद रजा है, मैं उसी को इमाम मानता हूँ। मेरी गल तो सुनो, या मोहम्मद आखना की या मोहम्मद आखना अदब पिछ अगे सज्जे खब्बे अदब दे कलमात होण फिर आखना। मैं वैसे सवाल कर रहा भैया मोहम्मद आखना मैं की प्याना मैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दे ताजीम दे कलमात होवन ते या मोहम्मद आखना जायज है, वरना कल्ला जायज नहीं। जायज है, अहमद रजा जायज है, अल्लाह की अहमद रजा नहीं रहता है की करना है प्यार तेरे हवाले कसम खुदा दी सुन, तेरे हवाले ते शिया दी आवाज एक बराबर। सुनो सवाल वो लिंदिया सफा 138 शिया दे हवाले शिया दा गल सुन और पहले कलमा पढ़ गल दस वाला यार क्योंकि अहमद रजा दे मसलक गल दस सुन, मैं कसबिया तेरे जाना इधर गल सुन, तेरी कसबिया तेरे जाना कि तेरे हवाले उसी तरह ने जिवें शिया दा ज़ाकिर आंदा रियाज मोच आवाज आई ओ मोमिन ते पता नहीं कोठे दी आई या केड़ी बना दी आई। मैं कसमिया ना तू बिल्कुल वेला कट्टा है, तेनू कोई शऊर तमीज नहीं, एवें किताबां चुक फुद्दू कौम नू पागल बनाई जाना है। जे बोलना ही ते स्कूल दे खिलाफ बोलना ही वोटां दे खिलाफ बोल, जेड़ी यहूदियत च डुबे जे उहदे खिलाफ बोल, जेड़ी यहूदियत च डुबे जे उहदे खिलाफ बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ मौला ਤੁਹਾਨੂੰ यहूदी इसे खाते लाया है कि शाबाश बोलना तो फिर कभी खत्मा के खिलाफ बोली, कभी यारवीं के खिलाफ बोली, कभी अहमद रजा दे ते जदों मिस्टर जना दी वारी आवे ओ वली अल्लाह है। गल नहीं सुननी मेरी गल सुनो, मैं तुहानू दसना फुद्दू कौन है। अपने तहकीकात से मेर अली नू चाहो, गुलाम मेर अली उसने लिखा है आजी फुद्दी अला बख्श मैयर है, ये थोड़ी फुद्दी ने वन्नो तुहानू आज फुद्दी दे कौन है पर आ दफे कर अखरी दे नाम लेना बांदरा दे मन बांदरा नहीं मानदा बांदरा ये थोड़े मतलब ये नहीं बांदरा सके करी की कोई कुत्ता है कोई बांदर है कोई बंदे से कोतरी है ये करी गल बांदर है मैं गल सुन मेरी पेश किया दे कुत्ता है गल सुन मेरी लकब बोल के ना दे लकब बोल के ना दे, होश संभाल के दे।
नहीं तो होश तुसी होश संभाल के गल मैं करो। कसमिया मैं तेन ते प्यार बांदर नहीं आख्या मैं गल अलावा मैं नहीं तेन करता ना रहा, मैं तुसी तेन आखो प्यार वो ना बांदर लकब है। होश संभाल के दे होश संभाल बोल के के ना मैं दे अलावा तेरी नहीं जबान करता ना तिलकी रहा। जाती है सारे तेरे ये अका मैं- मेरा लकब सन ते फिर इधर दिते नहीं गल सुनो ये मैं ते नहीं आख्या ये तुसी आप आ जाओ ना बांदर अलावा नहीं करता बांदर तुसी पे आते हो। हैं? बस गल सुन मेरी वो गल सुन और तेरे मशाइख तो सदके जावा तेरा हकीम उल उम्मत जेड़ा अपने मामा जी दे वाज दा तरीका लिखे जरा वो भी बयान कर दिया कर नैयर में पेश किया है ते ओए अलावा अपने मामे अपने हकीम उल उम्मत दे मामे दा वाज दा तरीका पिछों हजरत साहब फरमांदे ने मैनू पिछों चप्पे ठुके होवन अग्गू फड़िया होवे किसे ते हर पासे साथियों सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।